أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اب میں بڑے ہی ادب و احترام سے حضرت استاد محترم حضرت مولانا مفتی فاروق صاحب مدنی دامت برکاتہم عالیہ سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے قیمتی ملفوظات سے ہم تمام کو محظوظ فرمائیں اور انتظامیہ اور منتظمین کی حوصلہ افزائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. گرامی قدر صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، مساہمین مسابقہ، ہمدردان قوم و ملت، بہی خواہان قرآن، میں نے اس سے پہلے بھی مولانا عبدالشکور صاحب کی فکروں کے نتیجے میں منعقد کیے جانے والے ایک پروگرام میں حج ہاؤس میں ایک بات کہی تھی جس کو آج پھر دہرانا چاہتا ہوں بلا کسی لاگ لپٹ کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے کاموں میں شہر اورنگ آباد کو تجدیدی حیثیت عنایت فرمائی ہے. اللہ مبارک فرمائے. مولانا عبدالشکور صاحب کی شکایت بجا ہے کہ مسجد جتنی بھرنی چاہیے ویسی نہیں بھری، لیکن اسلام کا نظریہ کیفیت پر ہے، کمیت پر نہیں ہے. میرے خیال سے جس انداز کا یہ کام ہو رہا ہے کہ قدیم حفاظ کے مابین مسابقہ قرآنیہ، مجھے نہیں لگتا کہ پوری دنیا میں کہیں ہوتا ہو. میرے علم میں تو نہیں ہے، صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس اعتبار سے اس طرح کے مسابقے کو منعقد کرنے والے مجددین کہے جائیں گے، جن مجددین کی امت کو ضرورت ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال پر کچھ ایسے لوگ پیدا فرماتے ہیں جو دین کی تجدید کرتے ہیں. قرآن کریم کی حفاظت کے بغیر اسلام کی حفاظت ممکن نہیں ہے. آج کل ذہنی طور پر ورغلانے کی، مسخ کرنے کی اور برین واش کرنے کی جو محنتیں ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک محنت قرآن کریم سے کاٹنے کی بھی ہے جو بہت منظم طور پر ہو رہی ہے. دیکھو ایک بات سمجھو، دشمن ضروری نہیں ہے کہ کہہ کر، واضح کر کے، صاف بول کر کوئی اٹیک کرتا ہو. کبھی کبھی وہ سونے چاندی کے ورق میں بدبودار استنجے کو پیک کر کے بھی پیش کرتا ہے. چھوٹی سی مثال دوں، یہ جو ویمل کی پوڑی آتی ہے یا تمباکو کی جو پوڑیاں آتی ہیں، ایک طرف تو اس پر یہ لکھا رہتا ہے کہ اس کو استعمال کرنا یہ منشیہ کے شریر کے لیے ہانی کارک ہے، لیکن دوسری طرف
کیسر یکت عنوان بھی دیا جاتا ہے اس کو. سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی زعفران آلود مطلب ہے تو تمباکو، لیکن اس پر زعفران کے پتے اور زعفران کا ورق چڑھایا ہوا، یہ عنوان دیا جاتا ہے. اس سے ایک مسلمان کو سبق لینا چاہیے کہ جیسے جسم کے لیے نقصان پہنچانے والی چیزوں کو کبھی خوشبوؤں میں لپیٹ کر، کبھی طمطراق عنوان میں لپیٹ کر پیش کیا جاتا ہے، ویسے روح کو نقصان پہنچانے والے جو حملے ہیں انہیں بھی عجیب عجیب انداز میں پیش کیا جاتا ہے. تو قرآن کریم سے کاٹنے کی عجیب عجیب محنتیں چل رہی ہیں. ایسے موقع پر ان پرانے حفاظ کے لیے مسابقات کا انعقاد کیا جانا واقعتاً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت میں بڑھوتری شکر گزاری کی بنیاد پر ہوتی ہے. اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم. اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ افراد جڑیں، اور اس بات سے اتفاق کرنا پڑے گا کہ بیرون صوبے سے جن لوگوں کو توفیق ہو رہی ہے انہیں بھی آنے دیا جائے، اس لیے کہ قرآن کریم سب کے لیے نعمت ہے، اور ہم سب قرآن کریم کے دسترخوان پر ایک ہی ہیں. اسی قرآن نے بلال حبشی کو بھی جوڑا، صہیب رومی کو بھی جوڑا، سلمان فارسی کو بھی جوڑا، اور عمر ابن خطاب کو بھی جوڑا. اور اس قرآن سے اگر کٹا تو پھر ابو جہل بھی حضور کے خاندان کا شمار نہیں کیا گیا، ابو لہب کو بھی خارج کر دیا گیا، اور جو بھی اس قرآن سے کٹا اس کو کاٹ ہی دیا گیا. لہذا جہاں سے بھی اس قرآن کریم کی نسبت پر کوالیفیکیشن کی بنیاد پر، یہ میں بات کر رہا ہوں، شرائط اور ضوابط کی بنیاد پر جو لوگ جڑنا چاہیں ان کو آنے دینا چاہیے. اخلاص اس میں اور بڑھے گا، اور یہ بھی لئن شکرتم لأزیدنکم میں داخل ہوگا. ایک بات، اس وقت مجھے کوئی بیان نہیں کرنا ہے، کچھ معروضات پیش کرنی ہے. دوسری بات، جن لوگوں نے اس مسابقے میں حصہ لیا یہی غنیمت ہے. کامیاب ہوئے نہیں ہوئے وہ ثانوی درجے کی چیز ہے، اس لیے کہ یہ تو امتحان ہوتا ہے، اور ہم علماء اور طلباء جانتے ہیں کہ امتحان کی مسند پر اور اس کی مجلس میں کبھی کبھی یاد کیا ہوا آدمی پورا بھول بھی جاتا ہے، اور کبھی جو چیز بالکل نہ دیکھی ہو وہ بھی یاد آ جاتی ہے. لیکن جنہوں نے حصہ لیا یہ ان کی ہمت کی بات ہے اور ان کے کانفیڈنس کی بات ہے. اب ان لوگوں سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ مسابقہ ختم ہو جانے پر اس چیز کو طاقچے میں نہ رکھیں. قرآن کریم کو یاد رکھنے کے لیے بہترین طریقہ ہے نمازوں میں اس کو پڑھتے رہنا. نمازوں میں پڑھتے رہنا. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، دونوں میں جوڑ دیکھو. اتلو اور اقیم الصلاۃ، قرآن کی تلاوت کرتے رہو اور نماز قائم کرو. قرآن کریم کو یاد رکھنے کا مؤثر، مفید اور ایفیکٹو نسخہ یہ نمازوں میں اس کو پڑھنا ہے. میں نے ابھی انگلینڈ میں بھی بات کہی آخری عشرے میں کہ تبت یدا میں بھلے ابو لہب کو بددعا دی گئی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی یہ صورت ہمارے لیے احسان ہے کہ ہمارا کام چلا رہی ہے. تبت یدا قل هو اللہ احد اور والضحی واللیل اذا سجی الم نشرح لک صدرک، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو طریقہ سکھاتا ہوں. جو لوگ اس مسابقے میں حصہ لیے ہوں یا نہ لیے ہوں، مجموعی طور پر یہاں بہت سے حفاظ اور ائمہ بیٹھے ہیں، سب ذرا دھیان سے سنیں.
شوال کی پہلی تاریخ تو چلی گئی، کل سے ہی شروع کر دیں کہ فجر میں الف لام میم سے آغاز کریں اور اس ایوریج سے چلیں کہ شعبان میں فجر کے اندر قرآن کریم ختم ہو جائے۔ لوگوں کو قرآن کی روز روز نئی نئی تلاوت سننے کو ملے گی۔ یہ تو گنے چنے مقرر کردہ کچھ رکوعات ہیں کہ وہ وضو کرتے وقت ہی لوگ کہہ دیتے ہیں آج امام صاحب یہ پڑھنے والے، اس لیے کہ کل یہ پڑھا تھا اور پرسوں نہیں۔ قرآن شریف یاد رکھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے، اور بار بار ہر سال جب یہ قرآن کریم گنگناتا ہوا آپ کے مقتدی آپ کو سنیں گے تو ان کو یاد بھی ہو جائے گا۔ ایک روایت یاد آ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے سورہ قاف حضور کی کثرت سے نماز میں تلاوت کرنے کی بنیاد پر یاد کر لی۔ وہ روایت کے الفاظ یہ ہیں ما اخذت قاف الا من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کثرت سے پڑھتے تھے سورہ قاف، تو ہم پورا قرآن شریف پڑھیں۔ جن لوگوں نے حصہ لیا وہ اوابین کی پابندی کریں، مغرب کے بعد کوئی زیادہ وقت نہیں جاتا، یہ بیزی ہونا غلط عذر ہے، باہر نکل کر کوئی مل گیا تو 10 منٹ چلی جاتی ہے کہ نہیں، تو مسجد میں رک جاؤ 10-15 منٹ، 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھو اور ایک پارہ ختم کرو۔ کس نے کہا کہ قرآن صرف رمضان میں ہی سنایا جاتا ہے؟ نہیں، اللہ کو سناؤ، اللہ کو سناؤ، اور مسجد کا کونا پکڑ لو، جو حفاظ ہیں وہ مسجد کا کونا پکڑ لیں مغرب کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد، اور اتنی زور سے کہ جس سے دوسروں کی عبادتوں میں خلل نہ ہو، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے 6 رکعت میں قرآن کریم کے ایک پارے کو کم از کم ختم کریں، اور اللہ پاک مزید توفیق دے دے تو پھر تہجد کا تو پوچھنا ہی کیا، اس لیے کہ تہجد اور قرآن دونوں میں پکی دوستی ہے، تہجد اور قرآن میں پکی دوستی ہے۔ 1-2 دلیلیں اس کی قرآن سے پیش کروں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، اب آگے پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ دیکھو قیام اللیل اور ترتیل قرآن دونوں میں جوڑ پیدا ہوا۔ اور آئیے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اس میں آیا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اور تہجد میں قرآن کریم پڑھنے پر وعدہ کیا گیا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی کہ اس آیت سے ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ حضور کو تہجد پڑھنے پر اور تہجد میں قرآن کریم کے گنگنانے پر مقام محمود کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس امت کو بھی اس دور میں مقام محمود کی ضرورت ہے، اس امت کو اس دور میں اپنی کھوئی ہوئی عزت کو دوبارہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عزتیں صرف سیاسی پارٹیاں بنانے سے حاصل نہیں ہوں گی، میں صاف بات کر رہا ہوں۔ صرف سیاسی سوجھ بوجھ سے، میں مانتا ہوں کہ سیاسی محاذ ہمارا ہونا چاہیے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، آپ علماء کرام کی باتوں کو غلط انداز میں پیش کر کے بکواس نہ کریں۔ اس شہر کو جہاں بہت سی خوبیاں حاصل ہیں وہاں بہت سے معائب اور بہت سے نقائص بھی حاصل ہیں کہ بے لاگ لپٹ علماء پر کلام کرتا ہے یہ شہر، یہ بھی غلط ہے، اور اس کی نحوستیں کیا ہیں وہ ہماری آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں۔ میں صرف تعریف کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں، جو اچھی چیزیں ہیں وہ اچھی چیزیں ہیں، جو بری ہیں بری ہیں۔ علماء کرام کو بھی چاہیے کہ اپنے کردار کو اور اپنا جو کیریکٹر ہے، اپنی ذمہ داری ہے، اس کو فراموش نہ کریں۔ لیکن علماء کرام انسان ہیں، ان سے بھی کبھی ایک مجتہد، ایک اعلیٰ درجے کی کرسی پر بیٹھا ہوا مجتہد جب خطا کر سکتا ہے تو ایک عالم بھی کبھی اپنے فیصلے میں یا اپنی قوت فکریہ میں آگے پیچھے کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی کردار کشی کرنے والے لوگوں کو اپنی شہامت منانی چاہیے، اور
عبداللہ ابن مبارک جیسے بہت بڑے بزرگ نے یہ بات فرمائی کہ جب اللہ کسی کے کیریئر کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو علماء کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، میں دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں۔ لہذا علماء کرام کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ ہم اگر سیاسی طور پر کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے یا فائننشیلی طور پر امت کی کوئی رہبری نہیں کر سکتے تو قرآن کریم کے ایک ایک حرف کو گواہ بنا کر اور اس کو واسطہ بنا کر اللہ کے حضور دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی نہ کریں وہ بھی نہ کریں تو پھر امت کی نگاہوں میں ہم ضرور کھٹکتے ہیں۔ یہ بات یہ علماء کرام کے لیے بھی کہہ رہا ہوں۔ علماء صرف اتنا تلاش نہ کریں کہ امت ہمیں سر پر بٹھائیں، ہم سر پر بٹھائے جانے کے قابل تو پہلے بنیں۔ آدمی کو پہلے قابل بننا پڑتا ہے جب وہ مقبول بنتا ہے۔ نحو کی زبان میں کہتے ہیں پہلے اس میں فاعل بنتا ہے پھر وہ اس میں مفعول بنتا ہے۔ قابلیت کے بغیر مقبولیت کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا اس کو ہم قرآن کریم سے رابطہ پیدا کریں۔ مجھے شکایت ہے حفاظ سے اور علماء کرام سے کہ وہ فجر میں پہلی صف میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے نظر ہی نہیں آتے۔ مجھے شکایت ہے علماء کرام سے، وہ قرآن شریف کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ رمضان میں اگر پڑھتے ہیں تو وہ مطلبی پڑھنا ہوا اس لیے کہ ان کو مصلی پر سنانا ہے، نہیں، اللہ کے ساتھ قرآن کریم انسان کو جوڑتا ہے، اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اور مولانا لوگوں کو کہاں دوپہر میں دکان کھولنی ہے، ان کو تو 10-11 بجے مکتب ختم کرنے کے بعد قیلولہ تو کرنا ہی ہے، بلکہ بہت سے قیلولے لیلولوں کے برابر ہوتے ہیں۔ لہذا صبح میں جلدی مسجد میں آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ عوام الناس سے بھی کہتا ہوں، میں سچی بات کر رہا ہوں، صرف ہنس کر نہ گزاریں۔ جب تک ہم سب مسلمان قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑیں گے نہیں تب تک کوئی بڑے سے بڑا قائد بھی ہماری تقدیر کو بدل نہیں سکتا، یہ ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں۔ قرآن کریم سے جب تک اپنے تعلق کو جوڑیں گے نہیں، جب تک آپ چاہے ملک کی وزارت عظمیٰ پر کسی کو بٹھا دو، راشٹرپتی بھون تک پہنچا دو یا پورے عالم کا کوئی امیر بنا دو، لیکن جب تک ہم سب مل کر قرآن کریم سے اپنے آپ کو نہیں جوڑیں گے تب تک ہمارا مقدر نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ ابھی ایک حدیث شریف پڑھی جا رہی تھی، شروع میں حضور نے اس کا وعدہ کیا ہے، ان اللہ لیرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اس قرآن کی برکت سے قوموں کی تقدیر کو بلند کرتا ہے اور اس کے چھوڑنے سے ابھری ہوئی قوموں کو بھی پستی کی طرف گرا دیتا ہے۔ اس لیے اور پہلا ہی خطاب انقلاب برپا کرنے کے لیے کیا تھا؟ اقرأ کا تھا۔ پہلا ہی خطاب کیا برپا کرنا تھا؟ انقلاب برپا کرنا تھا۔ ایک ایسی امت جو ہر اعتبار سے ختم ہو چکی تھی، اس امت کو اٹھانا تھا۔ اس اٹھانے کے لیے پہلے ہی کہا گیا اقرأ، لیکن معاف کیجئے گا اسی اقرأ کو لوگوں نے چرا لیا، یونیورسٹیوں کے نام رکھ دیے اقرأ، کالجوں کے نام رکھ دیے اقرأ۔ وہ اقرأ کو بعد میں ملا کر پڑھنا چاہیے کہ اقرأ تب انقلاب پیدا کرے گا جب وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہوگا۔ یہ دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں آپ کو کہ اکیلا اقرأ، اکیلی اسٹڈی اور اکیلا ایجوکیشن قوم میں انقلاب برپا نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ اس ایجوکیشن اور جب تک کہ اس قراءت کو بسم ربک الذی خلق کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، بسم ربک الذی خلق فرمایا، پتہ چلا معرفت رب کے بغیر اگر اسٹڈی ہوگی اور خالق کی پہچان کے بغیر اگر پڑھنا لکھنا ہوگا تو وہ دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے بجائے دہشت گردی پیدا کرے گا۔ اور دنیا میں یہ اسرائیل کچھ کم پڑھا لکھا ہے کیا؟ اسرائیل اور یہودی کچھ کم پڑھے لکھے ہیں؟ اگر صرف پڑھنے لکھنے سے عدل و انصاف اور مساوات اور امن و شانتی کا پیغام آتا تو یہ یہود اتنے زیادہ ظلم نہ کرتے۔ لیکن بات یہی ہے بسم ربک الذی خلق، اور پھر انسان کی یاد دلائی خلق الانسان من علق۔ تو تواضع پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلیت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ بہرحال قابل رشک، قابل شک نہیں بول رہا ہوں، قابل رشک ہے یہ پروگرام، اس لیے کہ میرے بھی ذہن میں نہیں تھا ایسا تصور کہ قدیم حفاظ کے مابین مسابقہ ہوتا ہو۔ ہم نے یہ تو دیکھا ہے، ہمارے یہاں گجرات میں سورت شہر میں ہے، ابھی رمضان سے پہلے بھروچ کے ایک بہت بڑے گاؤں میں بھی ہوا
کہ جو حفاظ مسجدوں سے کٹ چکے ہیں ان کو قرآن کریم سے جوڑنے کے لیے محنت کی جائے، لیکن یہ محنت تو عجیب سی لگی کہ ان کے مابین مسابقہ بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ اس مسابقے میں ممتاز نمبر سے کامیاب ہونے والوں کو اللہ کے مخیرین اور چنندہ افراد کی طرف سے بیت اللہ کی زیارت کا موقع دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے پیسہ لوگوں کو بہت دیا ہے، لیکن خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اپنا پیسہ قرآن کریم کے ساتھ جوڑنے کی توفیق میسر ہو جائے، جن کو اپنا پیسہ کعبۃ اللہ تک پہنچانے کے کام آ جائے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کی عادت تھی کہ جب کوئی عمرے میں یا حج میں جاتا تھا تو اس کو ایک جوڑا کپڑا سلا کر دیتے تھے اور کہتے تھے اس شرط پر کہ اسے آپ کو اپنے ساتھ لے جانا پڑے گا اور وہاں پہننا پڑے گا۔ تو وہ لوگ پوچھتے تھے کہ یہ شرط کیوں لگاتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں میرے کپڑے پر کعبۃ اللہ کے اوپر برسنے والی تجلیات بھی برسیں اور بالواسطہ میں بھی خدا کے مقبول بندوں میں ہو جاؤں۔ تو وہ تو کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کے پیسے کعبۃ اللہ تک پہنچنے کے لیے قدم قدم پر کام لگ جاتے ہیں۔ یہ دوسروں کو بھی سیکھنے کی چیزیں ہیں، دوسروں کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے۔ حدیث شریف یاد آئی مجھے، حضور فرماتے ہیں کہ لا حسد الا فی اثنتین، دو لوگ ایسے ہیں جن پر آدمی رشک کر سکتا ہے، اس میں سے ایک وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دی ہو، جس کو اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہو اور وہ اپنی سمجھ کے مطابق فیصلہ کرتا ہو، جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہو۔ میرے بھائیوں، یہ اورنگ آباد کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ایک تو مسابقے کی شکل میں پروگرام ہونا اور دوسرا بیت اللہ کی زیارت کی شکل میں اس کا انعام دیا جانا۔ اس نعمت کی زیادہ سے زیادہ قدر کرو، اور قدر یہی ہے کہ قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑو اور اس کی خوب تلاوت کرو۔ اور عوام الناس سے پھر یہ پیغام دیتا چلا جا رہا ہوں، فجر کی اذان ہونے سے پہلے مسجدوں میں خدا کے واسطے آ جایا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑ لو، اور ہر مسجد میں روزانہ قرآن کریم کی تفسیر کا پروگرام صرف 10 منٹ کا ہی صحیح لیکن ہونا چاہیے۔ اس کے لیے قوم میں کچھ لوگ اسپانسر بن جائیں اور اچھے علماء کرام کو اپوائنٹ کریں، اس لیے کہ قرآن کا پیغام جب عام ہوگا، قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معانی اور اس کے پیغام پر بھی محنت کرنے کی اس دور میں خاص ضرورت ہے۔ اس دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ قرآن کا اعلیٰ جہت العموم پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، ورنہ 19ویں پارے میں یہ آیت ہے وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تلاوت کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی، اور اس کے معانی اور مفاہیم پر، اس کے معانی اور مفاہیم کی تبلیغ کے اعتبار سے بھی۔ لہذا قرآن کریم کے دسترخوان پر آئیے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مشن کو اور زیادہ ترقیات سے ہمکنار فرمائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شہر کے ذمہ دار علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ اس مشن کو ان سب بڑوں کی تائید حاصل ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ شہر کا مغز اور گودا علماء کرام یہاں تشریف فرمائیں۔ کچھ لوگ ماشاءاللہ حدیث شریف سے شغف رکھنے والے ہیں، کچھ لوگ افتاء سے شغف رکھنے والے ہیں، کچھ نظامت سے شغف رکھنے والے ہیں، کچھ خطابت سے، کچھ نوجوانوں کی قیادت سے شغف رکھنے والے ہیں۔ ان سب کی حاضری اس بات کی غمازی ہے کہ وہ سب اس پروگرام کو پسند فرما رہے ہیں، لہذا اب اس کے بارے میں کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ حساب کتاب کے اعتبار سے یہ تو دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے حافظ سہیل صاحب، میرے نزدیک یہ وضاحتیں دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بیکار باتیں ہیں کہ آپ مائک پر کھڑے ہو کر وضاحتیں دیں۔ کام کرنے والوں پر ہی انگلی اٹھتی ہے، جو کچھ نہیں کرتا اس پر انگلی اٹھانی بھی کس چیز کی۔ ہاں، ہمیں صاف ستھرا رہنے کی ضرورت ہے، محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ جن کو کام نہیں کرنا ہوتا ہے وہ لوگ بیٹھے بیٹھے، اصل میں ہمارے یہاں گجراتی میں ایک کہاوت ہے، دکھتا ہے کہیں اور دکھایا جاتا ہے کہیں اور، دکھتا ہے کہیں اور یہی اس قوم کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ دوسروں کو تو کیا ٹانگ کھینچے گی،
میں ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں، وہ سنا کر بات ختم کروں گا کہ ایک مرتبہ فرشتے کسی ایک مسلمان کو لے کر جہنم کی سیر کو نکلے، کسی ایک مسلمان کو لے کر جہنم کی سیر کو نکلے۔ جہنم کے ایک طبقے کے پاس سے گزرے تو اس میں کوئی آدمی باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا، فرشتے اس کو دھکا لگا رہے تھے، واپس جا اندر۔ دوسری جگہ پر سے بھی گزرے تو حال یہی تھا۔ تیسری جگہ پر سے گزرے تو فرشتے نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اندر سے کوئی خود اس کو کھینچ رہا ہے۔ کہا یہ کیا بات ہے؟ کہا پہلے طبقے میں یہودی تھے، دوسرے میں نصرانی تھے، اور تیسرے میں نعوذ باللہ مسلمان تھے، اس لیے کہ مسلمان خود ہی اس کی ٹانگ کھینچ رہا تھا کہ تیسرے کو کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی اتحاد کا نام لینے والے اور اتحاد کی پکار لگانے والے ہم لوگ ہیں، سب کے سب، ہم علماء، عوام، مسلمان سب کے سب اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں ممبروں پر، محرابوں پر، اسٹیجوں پر، لیکن ہم ہی لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں یہ برداشت کرنے کی عادت ڈالو، برداشت کرنے کی عادت ڈالو، اور اختلاف نظریات جو ہیں اس کو تو ضرور ہمیں برداشت کرنے پڑیں گے۔ کام کرنے والوں کو حوصلہ دینا چاہیے، کام میں آگے بڑھنا چاہیے۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے ان بھائیوں کا اور ان بہی خواہان قوم کا جو قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان حفاظ کو اور ان مساہمین کو قرآن کریم میں کثرت سے تلاوت کرنے کے ذریعے اپنے اس کیے ہوئے حفظ کو مضبوط کرنے کی توفیق دے۔ ایک بات اور یاد آئی، آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا لیکن میں پکی بات کر رہا ہوں، آپ انکوائری کر سکتے ہیں۔ انگلینڈ میں ہمارے ملنے جلنے والوں میں ایک بڑے میاں نے، جن کی عمر اس وقت 77 سال کی ہے، 77 ایئرس اولڈ، انہوں نے 6 سال پہلے طے کیا کہ مجھ کو حافظ بننا ہے، وہ الحمدللہ 6 سال میں حافظ بن گئے۔ اور صرف حافظ بنے نہیں، انہوں نے گزشتہ سال وہاں کی مرکزی مسجد میں محراب سنایا، تراویح سنائی۔ گجرات کے ہیں وہ تقریباً 45 سال سے انگلینڈ میں جا کر بس گئے، کئی مکان انہوں نے کرائے پر دے رکھے ہیں اور لینڈ لارڈ پارٹی ہے، لیکن اس کے دل میں شوق ہوا کہ میں اس عمر میں کیوں حافظ نہیں بن سکتا، بس بیڑا اٹھایا۔ تو میں ایسا دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک دن وہ آئے کہ اس میں بھی کوئی تجدیدی کارنامہ اورنگ آباد سے ہی شروع ہو، اور اورنگ آباد کی بڑی عمر کا کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے شروع کیا تھا۔ اب اللہ کا کلام ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یہ بھول جانے کا کہ بچپن کا حافظہ بہت مضبوط ہوتا ہے، بے شک ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم کو تو بوڑھے بھی یاد کر سکتے ہیں، بوڑھے بھی یاد کر سکتے ہیں، اور اس بہانے کثرت سے تلاوت کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ لہذا اس کی طرف بھی اعتنا اور اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو توفیق بخشے، اس پروگرام کو قبول فرمائے اور اپنی بارگاہ میں سعادت مندیوں سے اس کو ہمکنار فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ماشاء اللہ ہمارے آصف بھائی نے حفظ شروع کیا، دیکھیے یہ سنایا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، ایک پارہ بھی ہو گیا۔ یہ قرآن کریم سے جڑنے کی برکت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شرح صدر نصیب فرمائے، ان کے ذہن کو تیز فرمائے۔ مولانا عبدالشکور صاحب نے بھی شروع کر دیا ہے، دیکھو ماشاءاللہ، ہاں کتنی اچھی بات ہے۔ یہ تو سب اب تو نام باہر آ رہے ہیں، اور بھی آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بہت لگے رہو، قرآن کریم کے پیچھے لگے رہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو آسان کریں گے، کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً واحسن الجزا۔ حضرت استاد محترم نے بڑی قیمتی باتیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو ہے بہت مختصر سے وقت میں آج کے جو ہمارے وہ معزز حفاظ کرام ہیں جن کو عمرے کے انعام سے نوازا جا رہا ہے، حضرت کے ہاتھوں عمرے کا ٹکٹ ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا انشاءاللہ، اور اسی طرح ہمارے جو مہمانان اعظام آج یہاں اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں ان کے ہاتھوں بھی ان حضرات کو انعام سے نوازا جائے گا۔ تو یہ 9 حضرات ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، 6 حضرات تو
مسابقے میں جو شریک تھے وہ ہے، اور مسابقے قرآنیہ کے مساہمین میں سے اور انتظامیہ میں سے ایک قرآن اندازی کے ذریعے ایک عمرے کے لیے قبول ہو گئے انشاءاللہ۔ قرآن اندازی آپ کے سامنے ہوگی اور حضرت ایک انشاءاللہ ایک چٹھی اس میں سے اٹھائے گے، اور وہ جو مقدر ہوگا، جس کا مقدر ہوگا انشاءاللہ وہ قبول ہوگا۔ آج کے ہمارے مسابقے قرآنیہ میں فرع اول میں جو پہلی پوزیشن سے پہلے نمبر پر آئے ہیں وہ حافظ یوسف ابن مولانا الیاس صاحب رحمانیہ کالونی، یہ جو ہے الحمدللہ پہلا نمبر انہوں نے حاصل کیا ہے۔ حضرت کے ہاتھوں انہیں عمرے کا ٹکٹ دیا جا رہا ہے۔ اور فرع ثانی میں بھئی ہمارے جو مہمانان اعظام ہیں، خصوصاً الحاج آصف خان صاحب، ان سے بھی درخواست ہے وہ تشریف لائے۔ مولانا عبدالشکور صاحب، مفتی انیس الرحمن صاحب، مولانا انوار الحق صاحب، مولانا عبدالغفار صاحب کاشفی، مفتی ناصر صاحب اشرفی، قاری مختار صاحب، مولانا صابر صاحب وغیرہ۔ فرع ثانی میں جو پہلا نمبر حاصل کیے ہیں وہ ہے مولانا نثار ابن نعیم صاحب اشاعتی۔ ان کے علاوہ جو مساہمین آج عمرے کے لیے منتخب ہوئے ہیں وہ حضرات ہیں جنہوں نے اعلیٰ نمرات حاصل کیے ہیں مسابقے میں، فائنل مسابقے میں اعلیٰ نمرات حاصل کیے ہیں۔ ان کو بھی جو ہے الحاج انور خان صاحب نے سلیکٹ کیا اور منتخب کیا۔ انہوں نے ہمارے ہاتھ میں سے فائل لی اور انہوں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ نمرات کس کے ہیں، تو انہوں نے اپنے اعتبار سے زیادہ نمرات والوں کو ٹک کیا اور کہا ان کو بھی عمرہ بھیجو، ان کو بھی عمرہ بھیجو، ان کو بھی عمرہ بھیجو۔ تو جو حضرات انہوں نے طے کیے ہیں وہ ہے حافظ اظہر ابن عبد القادر صاحب پان باڑی تشریف لائے۔ اسی طرح حافظ صادق ابن ایوب صاحب ماحولی، وہ تشریف لائے۔ اسی طرح حافظ انیس محمد علی صاحب مصر واڑی، وہ تشریف لائے۔ اسی طرح اچھا بھول جائیں گے، کوئی آئیں گے نہیں۔ اسی طرح حافظ احمد ابن اکبر صاحب نائے گاؤں، وہ تشریف لائے۔ حافظ انیس صاحب مصر واڑی، حافظ احمد صاحب نائے گاؤں۔ اب یہ انتظامیہ جو ہے خان فیملی، وہ یہ تمام حفاظ کرام کے ساتھ وہ فوٹو لینا چاہتی ہے۔ دعا کے بعد یہ تمام حضرات اپنے ٹکٹ کے ساتھ یہیں پر تشریف رکھے۔ ایک جو ہے قرآن اندازی کے ذریعے منتخب ہونے والے ہیں۔ قرآن اندازی میں جو چٹھیاں ہے وہ ایک برنی میں ہے، حضرت ایک چٹھی اس میں سے اٹھائیں گے، جن کا نام نکلتا ہے وہ انشاءاللہ عمرے کے لیے منتخب ہوگی۔ تمام مساہمین جو حاضر تھے، سال بھر حاضر تھے، ان کے نام اس میں رکھے گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قاری محسن صاحب دیوگاؤں، وہ تشریف لائے، اللہ قبول فرمائے۔ یہ ہمارے مسابقہ قرآنیہ کے ایک ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اس کے علاوہ تمام مساہمین کو الحاج انور خان صاحب، آصف خان صاحب کی جانب سے 2,000 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے مسجد ممتاز کے نائب امام اور مؤذن، اور اسی طرح مسجد الیاس کے نائب امام اور مؤذن، دونوں حفاظ کرام ہیں۔ قاری شہباز صاحب تشریف لائے، اور مسجد الیاس کے مؤذن صاحب نائب امام صاحب تشریف لائے۔ قاری شہباز صاحب کو الحاج آصف خان صاحب جو ہے اپنے ہاتھوں سے، مولانا کے ہاتھوں سے، آئیے حافظ صاحب، مسجد الیاس کے نائب امام اور مؤذن۔ اور تمام مساہمین کو رقم دی جا رہی ہے۔ وہ ابھی دعا کے بعد جو چونکہ حضرت کو ابھی جانا ہے اور حضرت وقت کے بڑے پابند ہے، اور حضرت سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ وقت پہ شروع کیا جائے اور وقت پہ ختم کیا جائے۔ حضرت ہمیں درس میں کہا کرتے تھے
کوئی اگر آپ کو 10 منٹ بیان کا کہے تو آپ 9 منٹ میں ختم کر دیں، 8 منٹ میں ختم کر دیں، 11واں منٹ نہیں لینا چاہیے۔ تو 10:30 تک حضرت کا ارادہ تھا۔ ہمارا پروگرام 11:45 تک طے تھا، 2 گھنٹے کا پروگرام تھا، 9:15 سے 11:45، تو 11:15 سے پہلے انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ جو رقم ہے وہ لفافے یہاں موجود ہے، وہ مولانا اسلام صاحب سے ہمارے جتنے آج کے مساہمین ہیں وہ دعا کے بعد حاصل کر لیں۔ اس میں جو نام ہے وہ ناموں کے اعتبار سے ان کو رقم دی جائے۔ دعا کرنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ اس مسابقے کو قبول فرما، برکت کا ذریعہ بنا، حفاظت قرآن کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس قسم کے مسابقہ کرنے کی فکروں کو اوڑا ہے، ان علماء کرام کی ٹیم کی حفاظت قرآن کے صدقے طفیل تو حفاظت فرما، اور جو اس ٹیم کا تعاون کرتے ہیں، مساہمین کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہمارے ان بھائیوں کی تجارت میں، مال و دولت میں، ان کی اولاد میں، ان کے ایمان میں، تندرستی میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے ہمارے ان معاونین بھائیوں کی حفاظت فرما، آسمانی سلطانی آفتوں سے محفوظ فرما، ہمارے اس شہر کے مسلمانوں کی بھرپور حفاظت فرما، ان میں اسلامی حمیت پیدا فرما، اسلامی غیرت پیدا فرما، خلوص اور للہیت پیدا فرما، اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ قرآن کریم کے دسترخوان پر ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق نصیب فرما، ہم سے ہونے والی کوتاہیوں کو الہ العالمین معاف فرما، درگزر فرما، ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرما۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس کا استحضار ہر وقت نصیب فرما۔ مجمع میں جو لوگ جس قسم کی جائز تمنائیں لے کر بیٹھے ہیں، سب کی جائز تمناؤں کو اپنے فضل و کرم سے مکمل فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔